الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اما بعد ابھی 2 دن ہوئی ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر ایک سما ٹی وی کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس کے اندر سید بلال کتب نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بلایا اور ان سے سوال یہ کیا ہے کہ جب قرآن اور سنت ایک ہے طلاق کے مسئلے پر سب کا اتفاق کیوں نہیں ہے، سب کے الگ الگ موقف کیوں ہیں۔ اس طریقے سے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ تین چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں اور سنجیدگی میں بھی ہو جاتی ہیں: نکاح، طلاق اور غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم جتنے بھی میڈیا کے چینل ہیں مسلسل کئی سالوں سے اخبارات بھی دے رہے ہیں، طلاق کا مسئلہ ان کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے، اور سید بلال کتب کو جو ابر رحمت میری کتاب تھی ان کے اپنے ہاتھ میں ہم نے دے دی تھی اسی وقت جس سال یہ چھپی تھی، وہ کافی عرصہ ہو گیا، تو اس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی جب کتاب دے رہے تھے تو اس کا جو چیلا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں، جیسے اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر 2-3 سال کے بعد اس نے ایک مسئلہ پوچھا، وہ جو مولانا طارق جمیل کی نقل اتارتا تھا، مولانا آزاد جمیل، کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کی جو بیوی ہے وہ اپنے سسر سے شادی کر سکتی ہے، کیونکہ جو سسرال ہے یہ تو آگ ہے اور آگ کے اندر اس کو دھکیلنا تو غلط بات ہوگی، وہ شرعاً کیا یہ جائز ہے؟ تو مولانا آزاد جمیل نے جواب کے اندر کہا کہ ہاں اگر ضرورت ہو تو شرعاً جو ہے شادی کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو دونوں جاہل تھے، سید کتب بھی جاہل تھا، سید بلال کتب، اور مولانا آزاد جمیل بھی جاہل تھا، جو دوسرے بٹھائے ہوئے تھے وہ بھی سارے جاہل تھے۔ ایک سسر کی اپنے بہو کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں محرمات کا ذکر ہے کہ تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بانجیاں، وہاں وحلائل ابنائکم، تمہاری جو ہے نا جو بہو ہیں، جو بیٹوں کی جو بیویاں ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اور اس کے لیے تو جو بالکل پنجاب کے اندر جو دیہات کے لوگ ہیں، سندھ کے اندر جو دیہات کے لوگ ہیں، بلوچستان کے اندر جو دیہات کے لوگ ہیں، پختونخوا کے اندر جو دیہات کے لوگ ہیں، جو بالکل انتہائی جاہل ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ چلتا ہے۔ اور میں نے جو ہے نا یہ پروگرام جب دیکھا تھا تو ریپیٹ پروگرام تھا، یعنی افطاری کے وقت ہوا تھا تو میں دوبارہ جب دیکھا تو سحری کے اندر بھی یہ چل رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو دیکھنے والے تھے وہ بھی سارے جاہل تھے۔ اب اس دفعہ بھی جب میں نے جو ہے نا یہ پروگرام دیکھا طلاق کے مسئلے پر، تو وہ جس عالم سے بات کر رہا ہے
تو وہ یہ سید بلال قطب کو وہ کہہ رہا ہے کہ اس پر تو سارے مسالک کا اتفاق ہے. تو وہ کہہ رہے بلال قطب ان کو کہتا ہے کہ بھائی اہل حدیث تو بولے کہ اہل حدیث تو کوئی مسلک ہے ہی نہیں. اب وہ حوالہ پوچھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر فلم کے اندر میاں بیوی ہیں ان کی طلاق ہو جائے یا کوئی دوسری میاں بیوی نہیں ہے اور فلم کے اندر ایک کہانی کے اندر ان کا نکاح ہوتا ہے تو اس طرح سے نکاح ہو جائے گا. تو بولے کہ ہاں نکاح بھی ہو جائے گا. یہ ریاست کی جو ہے نا ذمہ داری ہے کہ ایسے جاہلوں کو جو ہے نا ان کے اوپر پابندی لگائی جائے. اگر حضرت عمر کا دور ہوتا تو بلال قطب کو بھی کوڑے لگتے اور یہ جو مسئلے بیان کرنے والے ہیں ان کو بھی کوڑے لگتے. دین کے ساتھ جو ہے نا مذاق بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ کہا ہے کہ طلاق کے حوالے سے ہی کہا ہے کہ جو اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. یہ جو ہے نا یہ اتنے لوگوں کے جو ہے نا مستقبل کے ساتھ یہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا احساس ہی نہیں ہے. تو حدیث کے اندر جو ہے نا یہ آتا ہے 3 چیزوں کا ذکر ہے. ایک طلاق, ایک عتاق اور تیسری رجوع کرنا, کہ یہ سنجیدگی میں بھی ہو جاتے ہیں اور مذاق کے اندر بھی ہو جاتے ہیں. تو آج میں اس حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے یہ سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں. تو قرآن کے اندر یہ اتنا واضح ہے طلاق اور رجوع کا مسئلہ. ایک جو غلام اور لونڈی کے آزاد کرنے والا مسئلہ ہے اس کو تو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ الجھا ہوا نہیں ہے. آج کل نہ غلام اور لونڈی کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. کہ اگر ایک آدمی اپنے لونڈی کو کہتا ہے یا غلام کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے, تو وہ اگر بعد میں کہتا ہے کہ میں نے مذاق کیا ہے تو اس کی مذاق کا اعتبار نہیں ہوگا, کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے اور اللہ کی یہ چاہت ہے کہ لوگ آزاد ہو جائیں. اور قرآن کے اندر آزاد ہونے کے حوالے سے بہت ساری ایسی آیات ہیں جہاں جو ہے نا زکوٰۃ کے مال کو بھی گردن کی آزادی کے لیے, اور یہ جو ہے نا ایک بہت بری رسم تھی کہ جہاں جو ہے لونڈی اور غلام رکھے جاتے تھے. تو چونکہ پوری دنیا کے اندر یہ رسم تھی تو اگر اسلام نے اس کے اوپر پابندی بھی بنائی کہ کوئی نئے غلام اور لونڈی نہیں بنائے جا سکتے, لیکن بہرحال یہ ایک الگ سے بحث ہے, اس پر کبھی پھر بات کریں گے. لیکن یہ بات ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر لونڈی یا غلام کو کہا جائے کہ میں نے آزاد کیا ہے, اگر بعد میں اس کو کہا جائے کہ میں نے مذاق کیا تھا تو یہ مذاق قابل اعتبار نہیں ہوگا. اب جو دوسری 2 باتیں ہیں کہ طلاق بھی مذاق میں قابل قبول ہے اور سنجیدگی میں بھی, اور رجعت بھی یعنی طلاق سے رجوع بھی, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس حدیث کو. اب اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تجھے میں نے طلاق دے دی ہے, اور عورت جو نا ڈر جاتی ہے کہ بس مجھے طلاق مل گئی ہے, اب مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے, تو اگر مرد کہتا ہے کہ میں نے مذاق کیا تھا تو اس کا یہ مذاق قابل اعتبار نہیں ہوگا, بلکہ یہ طلاق ہو گئی ہے. کیوں؟ اس کے لیے جو بنیاد ہے, بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک طلاق ہے اور ایک خلا ہے. طلاق کے اندر جو عورت کے حقوق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, یہاں تک کہ حق مہر تو اپنی جگہ پر اس کا حق ہے, اس کے علاوہ جو گھر ہے وہ بھی بیوی کا ہے, اور منقولہ اور غیر منقولہ جو بھی جائیدادیں اس کے نام پہ کی ہیں اس کو دی ہیں, اس میں سے کچھ بھی واپس وہ مرد نہیں لے سکتا اگر اس کو طلاق دی ہے تو.
لیکن اگر شوہر سے عورت خلا لیتی ہے تو پھر اس کے حقوق اس کے مقابلے میں کم ہو جاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کو گھر چھوڑنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو غیر منقولہ جائیداد ہے، جیسے کوئی باغ ہے، پلاٹ ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، اس سے بھی اس عورت کو دستبردار ہونا پڑے گا. جو لے جانے والی چیزیں ہیں جیسے نقدی ہیں، زیورات ہیں، کپڑے ہیں، وہ خلا کی صورت میں بھی اس کا حق ہے، وہ لے جا سکتی ہے. اب جب اس میاں بیوی کے اندر جو ہے نا جدائی کا پٹا ہوگا تو اس پٹے کے اندر کیا ہے کہ اگر مرد کہتا ہے کہ میں نے طلاق دے دیا ہے اور پھر عورت ڈٹ جاتی ہے کہ مجھے طلاق اس سے دی ہے، اور مرد کہتا ہے کہ میں نے مذاق کن جو نہ دی تھی، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا. اس لیے کہ اگر مرد جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ میں نے مذاقن دی ہے اور عورت جو ہے نا چاہتی ہے کہ بس اس کو طلاق ہو، تو عورت کے جو حقوق ہیں وہ اس کا معاملہ بن جاتا ہے. اس لیے مذاق میں بھی وہ معتبر ہے. اب یہ تو اپنی جگہ پر ایک مسئلے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک واضح بات ہے کہ چونکہ اگر عورت ڈرتی ہے، اگر عورت نہیں ڈرتی، عورت صلح کی شرط کے اوپر، وہ اصلاح کی شرط پر راضی ہے، تو پھر تو اس طلاق سے چاہے وہ سنجیدگی میں دی ہو یا مذاقن دی ہو، اللہ نے کہا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. صلح کی شرط کے اوپر عدت کے اندر اللہ کہتا ہے رجوع ہو سکتا ہے. اب اگر عورت جو ہے نا راضی ہے تو چاہے وہ مذاق میں طلاق دی ہے، چاہے وہ سنجیدگی میں دی ہے، لیکن اگر عورت راضی ہے تو رجوع اسے ہو سکتا ہے. یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے پیمانے پر اگر میڈیا کے چینل سارے لگ جائیں اور یہ بات لوگوں کو سمجھانے لگیں تو ہر آدمی کی بات ذہن میں بات سمجھ میں آئے گی کہ یار یہ تو بہت زبردست بات ہے. یعنی حدیث کی جو ہے نا وہ ہے، حدیث کے اندر کیا ہے، حدیث کے اندر لاجک ہے. حدیث جو ہے نا یہ ایسا قانون ہے جو مذاق اور اس میں ہو جاتا ہے. جیسے لونڈی کا جو ہے نا ایک حق ہے، غلام کا حق ہے، اس طریقے سے عورت کو بھی اگر مذاق کہا جائے تو اس مذاق کی وجہ سے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا. پوری دنیا کے اندر اگر اس کو آپ پھیلائیں اور لوگوں کو سمجھائیں تو کوئی ایک انسان، یہودی، ہندو، سکھ، عیسائی، مغرب، مشرق اور جو ہے نا شمال جنوب کا کوئی ملک، کوئی انسان اس بات کو جو ہے نا وہ رد نہیں کرے گا. وہ بولے گا کہ یہ تو بہت زبردست بات ہے عورت کے حق کے تحفظ کے لیے. اب یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے اور آسان بھی ہے کہ بھئی حدیث کے اندر. اب اس کے بعد آتی ہے رجعت کی بات، رجوع کی بات. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف. یعنی رجوع جو ہے نا کس سے ہے، معروف طریقے سے. معروف کیا ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. یعنی اصلاح کی شرط پر، صلح کی شرط پر یہ معروف رجوع ہے. اب عورت کو اس نے طلاق دی ہے اور عورت تو رجوع کرنا چاہتی ہے اور مرد نے جو ہے نا مذاقن کہہ دیا کہ میں نے رجوع کر لیا. لیکن اگر اس نے رجوع کا کہا اور عورت بھی اس کے لیے راضی ہے تو یہ مذاقن کہا ہے یا کیا کہا ہے یا سنجیدگی سے کہا ہے، وہ رجوع معتبر ہے. اور یہ بات سمجھنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر عورت جو ہے نا رجوع کے لیے راضی نہیں ہے اور شوہر جو ہے نا مذاقن کیا کہتا ہے یا سنجیدگی سے کہتا ہے یا مذاقن کہتا ہے کہ میں نے رجوع کیا ہے، تو اس کا رجوع پھر معتبر نہیں ہوگا. اس کو بھی بہت
بڑے بڑے الفاظ کے اندر اچھے انداز میں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ خطیب ہیں خصوصاً پنجاب والے, یہ اس کو بہت پھیلا کے جو ہے نا پورا ایک گھنٹہ جو ہے نا اس کے اوپر لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ مطلب ہے. اور چونکہ ان کی سریلی آوازیں بھی ہوتی ہیں, تقریر کے اندر اثر بھی ہوتا ہے, فصیح بھی ہوتے ہیں, بلیغ بھی ہوتے ہیں, ان کی بات لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں بھی آئے گی. مساجد کے اندر یہ کام شروع کرے علماء. اب رجوع کے اندر اگر عورت راضی نہ ہو تو پھر رجوع کیا ہے, معتبر نہیں ہے. اب حدیث کے اوپر کیا مسالک کا اتفاق ہے؟ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کی طرف جو منسوب مسلک ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر یہاں تک بات پہنچی ہے کہ امام ابو حنیفہ والے کہتے ہیں کہ اگر رجوع کی نیت نہیں ہے, رجوع کی نیت نہیں ہے, آنکھیں عورت کے اوپر لگ گئی اور اس آنکھوں کے اندر وہ اچھی لگی, اس کے اندر شہوت آ گئی, اب نیت نہیں ہے تو رجوع ہو گیا, نیت نہیں بھی ہے تو بھی رجوع ہو گیا. اور امام شافعی والے کیا کہتے ہیں کہ رجوع کے لیے نیت شرط ہے. اگر نیت نہیں ہے اور اس عورت کے ساتھ جماع کر لیا, مباشرت کر لی, تو بھی رجوع نہیں ہوگا. اب وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 چیزیں جو ہے نا مذاق کے اندر بھی معتبر ہے اور سنجیدگی میں بھی معتبر ہے, تو یہاں پر جو شافعی اور حنفی مسلک والے ہیں رجت کے اعتبار سے, تو انہوں نے مذاق کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے اور سنجیدگی کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے. جب ایک سائڈ کے اوپر کہا جاتا ہے کہ نیت شرط ہے, نیت نہیں ہے تو مباشرت سے بھی رجوع نہیں ہوگا. یعنی الفاظ تو چھوڑو, سنجیدگی کو تو چھوڑو, مذاق کو تو چھوڑو, اس کے ساتھ پورا جو ہے نا وہ والا عمل کر لیا لیکن نیت نہیں تھی تو رجوع نہیں ہوگا. اور دوسری سائڈ کے اوپر احناف کیا کہتے ہیں کہ نیت نہیں ہے, نیت نہیں ہے اور نظروں کو وہ نظر میں آ گئی. تو یہ جو اسلام آباد کی جو اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے, یہاں سے مولانا حبیب الرحمان کوئی عالم ہوں گے, تو ان کا جو تحقیقات کا جو قرآن و حدیث کے تحقیقات کا شعبہ ہے, اس میں 3 طلاق کے اوپر جو کتاب چھپی ہے اس کے اندر بھی یہ والے جو مسئلے ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ حدیث کے اندر تو سنجیدگی اور مذاق کی بات ہے, اور وہ بات جو ہے نا وہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کسی انسان کو کہو, کسی مسلک والے کو کہو, کسی ملک والے کو کہو, کسی مذہب والے کو کہو, ہر ایک کہے گا کہ یار یہ تو جو حقوق کے حوالے سے کتنی زبردست بات کی ہے. لیکن جو ان کی بات ہے وہ تو بالکل, یہ تو اسلام کے ساتھ جو ہے نا مذاق ہے. اور خالی یہ نہیں ہے, اب طلاق کو آپ مذاق اور سنجیدگی کے اندر تو آپ نے کہہ دیا کہ ہو گیا. ایک اور مسئلہ انہوں نے بنایا ہے طلاق رجی. طلاق رجی, اب طلاق رجی کیا ہے؟ طلاق رجی وہ ہے کہ شوہر جو ہے نا کسی عورت کو طلاق دیتا ہے اور ایک طلاق دیتا ہے, پھر دوسری طلاق دیتا ہے,
تو پہلی طلاق میں اور دوسری طلاق میں یہ کہتے ہیں کہ غیر مشروط رجوع وہ کر سکتا ہے، حالانکہ قرآن کے اندر احادیث کے اندر غیر مشروط رجوع کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، اب اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی ہے، اب بیوی کہتی ہے کہ بھئی آپ نے سنجیدگی میں دی ہے یا کس میں دی ہے، یا مذاق میں دی ہے، بس مجھے طلاق ہو گئی ہے، میں ابھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مولوی اس کو کیا فتویٰ دے گا کہ تم نیت جو ہے نا رجوع کی سنجیدگی سے دی ہو تو بھی تمہیں جو ہے نا حق ہے رجوع کرنے کا، اس لیے کہ یہ ایک طلاق رجی ہو گئی، ایک سے تو آپ رجوع کر سکتے ہو. تو اس عورت کے حق کو تو اس سے مار دیا اور اس حدیث کا بھی کباڑا ہو گیا. جب جو ہے نا جب مذاق ہو یا سنجیدگی ہو، جب جو ہے نا طلاق دے دی، اب سنجیدگی ہے یا مذاق ہے. اب عورت تو مکر گئی کہ مجھے جو ہے نا جانا نہیں ہے، میں اصلاح کی شرط کے اوپر وہ پائی نہیں جاتی ہے. لیکن مولوی نے اس کو کیا راستہ دے دیا کہ وہ رجوع کر سکتا ہے. اب دوسری مرتبہ پھر اس کو طلاق دے دی، پھر بھی مولوی اس کو کیا کہتا ہے کہ رجوع کا اس کو حق ہے. کیوں رجوع کا حق؟ اس لیے ہے کہ یہ طلاق رجی ہے. اچھا، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل یونیورسٹی سے مولانا حبیب الرحمان کی جو کتاب چھپی ہے 3 طلاق ثلاثہ کے حوالے سے، اس کے اندر جو ہے نا یہ مسائل لکھے ہیں. اس میں لکھے ہے کہ یہ جو طلاق رجی ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ طلاق سے رجوع ہو سکتا ہے. تو طلاق رجی کے لیے انہوں نے الگ الگ آیات سے استدلال پکڑا ہے. کسی نے اس آیت سے استدلال پکڑا ہے کہ وہ بولتہن حق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاح، عدت میں رجوع ہو سکتا ہے، تو یہ طلاق رجی یہاں سے ثابت ہے. اب وہاں سے پھر کسی نے وہ کیا ہے کہ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلہن فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف، بولے کہ اس سے طلاق رجی ثابت ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ جو وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، سورہ طلاق کی جو یہ آیت ہے اس سے جو ہے نا طلاق رجی ثابت ہوتی. الطلاق مرتان کا کسی نے بھی نہیں لکھا ہے. الطلاق مرتان کا کسی نے بھی طلاق رجی کے حوالے سے نہیں لکھا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بولے یار قرآن کے اندر تو اللہ نے کیا ہے کہ الطلاق مرتان، اللہ نے تو یہ تو نہیں کہا کہ طلاق و مرتان سے مراد جو ہے یہ کہ دو طلاق سے رجوع ہو سکتا ہے. طلاق و مرتان کا ہے، لیکن یہ جو طلاق رجی کا نام دیتے ہیں یہ بالکل غلط دیتے ہیں. یہ طلاق رجی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ رجوع کا تعلق وَبُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، صلح کی شرط کے ساتھ رجوع ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا مولوی کی طرح تو نہیں ہے کہ گھومتا رہے اور تضادات کا شکار ہو اور اس کے اندر جو ہے نا جو بات ہے وہ کلیئر کٹ بات کرتا ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یہ 228 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، 229 میں کیا کہتا ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف، امساک رجوع ہے، روکنا ہو تو معروف طریقے سے. معروف رجوع کا کیا مطلب ہے؟ صلح کی شرط پر. تو صلح کی شرط کے اوپر آیت نمبر 228 میں بھی ہے اور آیت نمبر 229 کے اندر بھی ہے. پھر 231 کے اندر جو اللہ نے کہا ہے اس کے اندر بھی کیا ہے کہ طلاق
معروف کے ساتھ. معروف کا معنی کیا ہے کہ صلح کی شرط پر. اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. تو معروف طریقے سے رجوع ہو سکتا ہے, اور معروف طریقہ کیا ہے؟ صلح کی شرط پر. پھر 231 کے اندر بھی آیت نے کیا کہا ہے؟ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بینہم بالمعروف. یعنی معروف ہر جگہ معروف, صلح اور معروف, صلح اور معروف. اگر یہ صلح اور معروف ان کی کھوپڑی میں بیٹھ جاتا تو کیا یہ منکرات کا شکار ہوتے؟ یہ جو متضاد انہوں نے مسلک بنائے اس کا شکار ہوتے. تو اللہ نے قرآن کے اندر جو یہ کہا ہے, اگر ہم یہ مان لیں جو مولوی کہتے ہیں کہ طلاق رجعی کا کہ 2 طلاق رجعی کے تصور ہے اور تیسرا جو ہے نا پھر حتمی طلاق ہے, اگر ہم یہ مان لیں جو مولوی کہتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے گا ایک رجعی, اب عدت کے آخر کے اندر اس سے واپس رجوع کر لے گا, پھر طلاق دے دے گا, پھر عدت کے آخر میں پھر رجوع کر لے گا, پھر تیسری طلاق دے گا. تو مولوی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت کو ایک دفعہ عدت گزار دی ہے, اور مولوی کیا کہتا ہے کہ شوہر کو یہ آکے کہ 3 دفعہ جو ہے نا اس کے اوپر عدت گزارے. وہ بھی 3 دفعہ جو ہے نا اس کی بڑی مہربانی ہوگی کہ 3 دفعہ میں چھوڑے نا, کیونکہ ایک دفعہ اگر طلاق دے دی پھر رجوع کر لی اور پھر 6 مہینے تک جو ہے نا اس کو رگڑا دیا کہ نہیں رجوع کرتا ہوں. ایسی بات ابھی یہ جو بہشتی زیور ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتے ہے کہ تجھے طلاق طلاق طلاق, تو 3 طلاقیں ہو گئی اور بیوی اس کے اوپر حرام ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی نیت یہ تھی, اگر اس کی نیت یہ تھی کہ یہ جو 3 طلاق یہ دے رہا ہے تو پہلے طلاق اور دوسری اور تیسری طلاق تاکید کے لیے دے رہا ہے, کہ پہلی طلاق کی وہ تاکید کرا ہے کہ طلاق نمبر 1 جو دی ہے وہ دوسری مرتبہ اسی کو دوہرا رہا ہے اور تیسری مرتبہ اسی کو دوہرا رہا ہے, تو یہ ایک طلاق رجعی ہو جائے گی. اب طلاق رجعی ہوگی تو مولوی کے نزدیک وہ اگر رجوع کر لے گا تو صلح کی شرط کے بغیر بھی کر سکتا ہے, تو اس کی بیوی ہوگی. اچھا, شوہر کو فتویٰ کیا ہے کہ اس کو رجوع کا حق بھی ہے اور وہ اس کی بیوی ہے, اس کی نکاح سے وہ نکلی ہی نہیں ہے. لیکن بیوی کو کیا حکم ہے کہ بھئی تم یہ سمجھو کہ تمہیں 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. اب یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے اگر آپ 2 مولوی بھائیوں کی مثال لے لو کہ بھئی اس کے باپ نے جو ہے نا اس کے ماں کو طلاق دیا تھا اس طرح سے, اب ماں جو ہے نا وہ تو کہتے تھے کہ میں تو اس کے اوپر حرام ہو گئی ہوں, اور باپ کہتا تھا کہ نہیں یہ میری بیوی ہے ابھی تک. اب اس مسئلے کا حل کیا نکلتا؟ اگر وہ کسی اور سے حلالہ کرواتی, حلالہ بھی نہیں کرا سکتی تھی. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی, شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری, اور یہ جو بیکار طرح کا انسان ہے ڈاکٹر اسرار احمد, ایک اچھے انسان تھے, اس کی تحریک کے اوپر جو یہ امیر بن کے بیٹھا ہے شیخ شجاع الدین, انتہائی ایسے یہ اس ٹائپ کا آدمی ہے, اگر یہ داڑھی رکھ لے نا گلچات, یہ اور وہ بس برابر ہوں گے. لیکن ان کو باتیں سمجھ میں آتی ہے. یہ جو یہ بلال کتب ہے یہ ان سے بھی بدتر ہے. یہ جان بوجھ کر یہ امت کو گمراہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کو سمجھ میں بات آتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر خوف کھاتے ہیں تو مذہب کو چھوڑ دیں, پھر مذہب کو بیان ہی نہیں کریں. اگر خوف نہیں کھاتے اور بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر جا کے جو نا اس کو بیان کیوں نہیں کرتے. اگر اتنی یعنی میں 4 کتابیں اس کے اوپر لکھ چکا ہوں اور بہت سارے اخبارات, اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں.
میرے ساتھ جو ہے نا یہ بیٹھ جائے، میں ان کو جو ہے نا ٹی وی کے اوپر جو ہے نا سکھانے کے لیے تیار ہوں. یہ جو ہے نا یہ مولویوں کے جو ہے نا پیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے، خالی لوگوں کی عزت تو کا مسئلہ ہے. ایک عورت ہے، اگر اس کی طلاق نہیں ہوئی ہے اور آپ اس کو جو ہے نا حلالے کے اوپر مجبور کر رہے ہو، اس کے اوپر کیا گزرے گی، اس کے شوہر کے اوپر کیا گزرے گی، اس کے بچوں پر کیا گزرے گی، اس کے جو ہے نا جو احباب ہیں اس کے اوپر کیا گزرے گی. یہ جو آسمان کے فرشتے ہیں یہ اس مذہبی طبقے کے اوپر کتنا بڑا لعنت بھیجتے ہوں گے. خدا کی قسم، ہمارے جو وہ تھے مفتی نعیم، اس کا تو زندگی میں نے لکھا تھا، وہ متفق تھے. ان کے جو مدرسے کے جو بڑے تھے وہ بھی متفق تھے. یہ جو بنوری ٹاؤن ہے، دارالعلوم کراچی ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، ان میں ان کو بھی بات سمجھ میں آئی ہے، بالکل 100% سمجھ میں آئی ہے. اور یہ ادھر ادھر فتوے کے لیے لوگوں کو بیچتے بھی ہے، لیکن اعلان نہیں کرتے. ان کا ضمیر نہیں ہے، یہ گمراہ ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا گمراہی ہو سکتی ہے؟ بھائی یہ ڈٹ جاؤ، آپ ڈٹ نہیں سکتے ہو، آپ اتنے ذلیل ہو جاؤ گے انشاءاللہ کہ لوگ تمہارے اوپر تھوکیں گے. جب ان کو پتہ چلے گا کہ تم جان بوجھ کر رہے تھے. تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں میں کامیابی کا یقین، غیروں کے حکموں میں ناکامی کا یقین. ہمارے ایک کانی گرم کے تبلیغی ہیں، اس کے سارے جو ہے نا رشتہ دار اور جو بھائی بند اور خاندان ہے وہ سب تبلیغی ہیں، مولوی بھی ہیں. ان میں نے ان کو کہا، میں کہ آپ کہتے ہو کہ سید علم شاہ نام ہے، ہمارے ہاں جو سادات نہیں بھی ہوتے ہیں وہ سادات سید اس طریقے سے جیسے نام کے ساتھ لگتا ہے وہ نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں نا، وہ ہیں قوم کے شیخ نا. لیکن میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ اللہ کے حکم میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے حکم میں ناکامی کا یقین. یہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت والی یہ بات پھیلاتی، بولتے کہ بالکل ہم پھیلاتے. میں نے کہا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اس طریقے سے طلاق دے دے کہ 1 2 3 وہ حرام ہو جائے گی. اب اس کے لیے اگر 2 راستے ہیں کہ یا تو حلالہ کرانا پڑے گا یا ساری زندگی اس کو چھوڑ کے جو ہے نا بچوں کو خوار کرنا پڑے گا، تو کون سے طریقے میں کامیابی؟ بولتے کہ کسی میں بھی نہیں ہے. تو میں نے کہ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے حکم میں کامیابی کا یقین؟ پھر میں نے سمجھایا کہ بھئی قرآن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عدت میں بھی رجوع ہو سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے. بار بار اللہ نے کہا ہے. سورہ طلاق کی پہلی آیت کے اندر بھی یہ بات ہے اور سورہ طلاق کی دوسری آیت میں بھی یہ بات ہے. اور یہ جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں اس کے اندر بھی عدت کے اندر بھی رجوع اور عدت کے بعد بھی رجوع. عدت کے اندر بھی معروف طریقے سے رجوع، صلح کی شرط کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا، اور عدت کے بعد بھی صلح کی شرط کے اوپر رجوع. اب رہتی ہے آیت نمبر 230 جس میں اللہ نے کہا کہ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر اس نے طلاق دے دی تو اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے. یہ ان کے ذہن کے اندر سوئی اٹکی ہوئی ہے. اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے آیت نمبر 229 کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اگر اطلاق مرتان طلاق دے دی 2 مرتبہ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ تیسرے مرحلے کے اندر اگر رجوع کر لیا معروف طریقے سے صلح کی شرط پر تو ٹھیک ہے. اگر رجوع نہیں کیا بلکہ اور تصریح بِإِحْسَان اس کو تیسرے مرحلے کے اندر چھوڑ دیا، تو تیسرے مرحلے کے اندر چھوڑنے کے بعد بھی اللہ نے رجوع سے منع نہیں کیا ہے. اور نبی علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا کہ قرآن میں تیسری طلاق کہاں ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تصریح بِإِحْسَان ہی تیسری طلاق ہے. اب 3 طلاق تو مرحلہ وہاں المطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، جو طلاق شدہ عورتیں ہیں یہ انتظار کریں 3 ادوار تک.
اور یہ 3 ادوار کیا ہے، طور پھر حیض، طور پھر حیض، پھر طور پھر حیض. یہ جو 3 ادوار ہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ پہلے حیض ہے پھر طور ہے، پھر پہلے حیض ہے پھر طور ہے، پھر پہلے حیض ہے پھر طور ہے. اس لیے کہ حیض کے اندر تو ویسے بھی عورت سے مقاربت ہوتی نہیں ہے، اور حیض کے اندر وہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے. اب طلاق کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ طور کے اندر آتا ہے. اب پہلے طور کے اندر، پھر دوسرے طور میں، پھر تیسرے طور میں. اب تیسرے طور کے اندر اگر اس کو چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے بھرپور طریقے سے جو بخاری کی روایات ہیں اس کے اندر جو ہے نا سمجھایا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ طلاق کا جو ہے نا یہ اس طریقے سے فعل ہے اور یہ اس طریقے سے مرحلہ وار ہے. اب تسریح بے احسان، پہلی طلاق دے دی، دوسری دے دی، تیسری دے دی، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو چیزیں آپ نے ان کو دی ہیں اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے ہو. ہاں اگر دونوں کو یہ خوف ہو کہ اگر یہ چیز واپس نہیں کی تو پھر کیا ہوگا، تو پھر اگر یہ واپس کہ ان دونوں میں رابطہ ہو اور اللہ کے حدود کو یہ پامال کرے. اگر شوہر نے ایسی کوئی چیز دی ہے کہ اگر وہ واپس نہیں کی تو اس واپس نہ کرنے کی وجہ سے میاں بیوی کے اندر رابطہ ہوگا اور یہ اللہ کے حدود کو پامال کر دیں گے، یعنی اس کی دوسری جگہ شادی ہو جاتی ہے. اب کوئی چیز ہے جو بیچ کے اندر جو ہے نا وہ ہے شوہر نے دی ہے تو واپس لینا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ اس سے بڑی خرابی کا باعث بنتی ہے کہ وہ ذریعہ بنتی ہے آپس میں رابطے کا، اور وہ ان خفتم، اے فیصلہ کرنے والا اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ یہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے تو پھر فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، تو اس چیز کو پھر فدیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ وہ صورت ہے کہ میاں بیوی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں کیا کریں، رجوع کریں، اور فیصلہ کرنے والے بھی یہ اس بات پر پہنچے ہیں کہ انہوں نے رجوع نہیں کرنا ہے اور رجوع کے لیے رابطے کے لیے کوئی درمیانی چیز بھی نہیں رکھنی ہے. اب جب یہ واضح ہو گیا، کیا واضح ہوا کہ انہوں نے آپس میں تعلق کو بحال نہیں کرنا، تو پھر اللہ نے کہا کہ اس کے بعد اگر اس کو طلاق دے دی تو پھر کیا ہوگا، یہ جو طلاق ہے اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ دوسری جگہ شادی کر لے. اب یہ جو پابندی لگائی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر صلح کی شرط نہیں پائی جاتی. یہاں کلیئر ہے کہ یہاں صلح نہیں ہے. اب جب صلح نہیں ہے، جب صلح کا کوئی وجود نہیں ہے تو پھر مرد عورت کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے کہ یہ اگر میرے محلے میں شادی کرے گی تو کل کو میری غیرت کا مسئلہ ہوگا کہ میری بیوی تھی، میرے بچوں کی ماں تھی. یہ غیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھی جو قرآن کے اندر درج ہے. یہ غیرت حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ کے بارے میں بھی تھا کہ وہ طلاق دیتا تھا تو وہ پھر رجوع کسی سے شادی نہیں کرنے دیتا تھا. اور یہ غیرت ہمارے پٹھانوں میں آج بھی ہے. وہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ شہر کے اندر اس قوم میں یہاں پر آپ اس کا نکاح نہیں کرا سکتے ہو، رجوع نہیں کرنا ہوتا ہے. تو اس چیز کو، اور یہ غیرت جو ہے نا وہ اس میں بھی تھی. یہ جو لیڈی ڈیانا کا شوہر تھا شہزادہ چارلس، پیرس کے اندر جب اس کو قتل کیا تو وہ جو عرب تھا اس سے کہا کہ اس نے غیرت کی وجہ سے میرے بیٹے کو مارا ہے. اس کے اوپر باقاعدہ شاہی خاندان کے اوپر مقدمہ بھی کر دیا. تو اللہ نے عدت کے اندر صلح کی شرط پر رجوع کے لیے کہہ دیا. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک طلاق یہ ہے کہ 2 یا 3 ہے یا 10 دیے یا 1000 دیے. مسئلہ یہ کہ عدت میں رجوع صلح کی شرط پر ہو سکتا ہے، صلح کی شرط ہونی چاہیے. پھر اطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح فامساک بمعروف، 2 طلاق دی، تیسری مرتبہ معروف طریقے سے رجوع ہو سکتا ہے. 1 طلاق دی تو بھی معروف طریقے سے رجوع ہے، 2 دی تو بھی معروف طریقے سے رجوع ہے، 3 دی تو بھی.
اور عدت کے اندر بھی معروف طریقے سے رجوع ہے. لیکن جب فیصلہ کیا کہ اب رجوع ہم نے نہیں کرنا ہے, صلح نہیں کرنی ہے, تو اللہ نے پھر پابندی لگا دی کہ بھئی آپ اس کو دوسری جگہ شادی کر رہے دو آزادی کے ساتھ. اب یہ 230 کے بعد 231 کے اندر پھر اللہ نے واضح کر دیا. ان کو پتہ تو تھا, یہ جو سید بلال کتب ہے اس کی کچھ پہلے وہ آتی تھی کہ ماں کا دودھ, اگر ماں نے جو ہے نا کوئی حلال کا کھایا ہو تو اس کا دودھ جو ہے نا وہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے, آدمی نیک ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے. حالانکہ انبیاء کرام کے بیٹے بھی وہ نالائق نکلے ہیں, اور اچھے والدین کے لوگ بھی اچھے نہیں نکلے ہیں, اور بیکار والدین کے لوگ بھی یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلال کتب جو ہے نا, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ماں نے گدھی کا دودھ نہیں پلایا ہو اس کو, کہ اتنی باتیں سمجھنے کے باوجود بھی اتنی غلط جو ہے نا یہ مولویوں کو جو جاہل ہوتے ہیں, خود بھی جاہل ہے, ان کو بلاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتا ہے, یہ آیت نمبر 230 کے بعد 231 کے اندر کیا کہتا ہے, وہاں کہتا ہے کہ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. یعنی عدت کی تکمیل کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے. مولویوں نے کیا کیا ہے, یہ بلال کتب کے لیے میں نے اس لیے سخت الفاظ استعمال کیے تاکہ لوگوں کا دماغ کے اندر بات بیٹھے کہ یہ جو نا کوئی مذاق نہیں ہے کہ تم جو ہے نا اس طریقے سے وہ کر رہے ہو, لوگوں کے اندر یہ جاہل مولویوں کو مسلط کر کے اور یہ جو جہالت جاری ہے اس کو دوام دے رہے ہو اپنے پروگرام کو چلانے کے لیے. یہ جو ہے نا یہ سخت زبان ہماری مجبوری ہے. اگر جو ہے نا یہ اتنے لوگ علالہ کی لعنتوں میں مبتلا ہوں گے, عزتیں لٹوانے میں مبتلا ہوں گے, تو یہ گدھی کا دودھ پینا جو ہے نا اس سے بڑی بات نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو آدمی ایسا ہو وہ تو اس سے بھی بدتر ہے. تو بہرحال یہی جو سورہ طلاق کے حوالے سے سورہ بقرہ کے اندر, پھر آیت نمبر 232 کے اندر بھی یہی چیز ہے. پھر سورہ طلاق کے پہلی آیت کے اندر بھی یہ ہے کہ عدت میں رجوع ہو سکتا ہے, اور سورہ طلاق کی دوسری آیت میں بھی ہے کہ عدت کی تکمیل کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. اور اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آئی ہو. میں انشاءاللہ کسی اور نشست میں جو احادیث ہیں اس کے اوپر بھی پوری بات کروں گا.